اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہاں آج موت کے موضوع پر بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن میں موت کے بارے میں متعدد آیات ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ موت نام ہے عدم مطلق کا، یعنی کوئی شے ہو کر نہ ہو یا کوئی شے نہ ہو کر نہ ہو۔ کوئی شے ہو کر نہ ہو یہ آسان ہے، مثلا انسان میں ایک آدمی تھا دنیا میں اور وہ مر گیا، پہلے ابھی تھا کچھ عرصے پہلے مر گیا۔ ہو کر نہ ہونا، نہ ہو کر نہ ہو عدم مطلق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہماری ارواح کو خلق کیا اور وہ روح عالم ارواح کی زمانے سے ایک مخصوص زمانے تک وہ روح صلاحیت رکھتی تھی کہ کسی بھی نطفے کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہو، لیکن اللہ نے اس عالم ارواح سے لے کر ایک مخصوص وقت تک اس روح کو نہیں آنے دیا۔ تو یہ جو ٹائم ہے کہ روح صلاحیت رکھتی تھی کسی نطفے کے ذریعے ظاہر ہونا اور نہیں ہوئی، یہ وقت کو اللہ نے موت شمار کیا ہے۔ قرآن کی آیت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کا کیسے انکار کر رہے ہو، تم اموات تھے، اللہ نے اس کو موت میں شمار کیا۔ پھر قرآن کی سورہ غافر کی آیت ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ عدم مطلق 2 قول ہیں۔ عدم مطلق کی روشنی میں عالم ارواح سے لے کر جب تک انسان پیدا نہیں ہوا یہ موت، پیدا ہو گیا زندگی، پھر اس دنیا میں مر جائے گا موت، پھر اس کو اٹھایا جائے گا محشر کے وقت زندگی۔ قبر میں اٹھ کر سوال جواب کو اللہ نے اس میں زندگی شمار نہیں کیا۔ اچھا، اور اگر ہم دوسرا قول لے لیں کہ نہیں عدم مطلق کی روشنی میں نہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے پہلی زندگی، مر گئے پہلی موت، پھر زندہ ہوں گے قبر میں دوسری زندگی، پھر قبر میں ہمیں سلا دیا جائے گا موت، پھر عالم حشر کی جو زندگی ہوگی اس زندگی کا ہمارے پاس یہاں کوئی وہ نہیں ہے۔ لہذا عدم مطلق کا قول زیادہ بہتر ہے، اور قبر میں اٹھانا اور سوال جواب وہ موت و زندگی سے شمار نہیں کیا، وہ تو صرف اللہ سوال کرے گا کہ انسان جواب دے سکے، پورا جسم میں روح صلاحیت نہیں کرے گی۔ موت کی ماہیت کیا ہے؟ موت کی ماہیت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صلاحیت کا اس شے میں پایا نہ جانا۔ ہمارے جسم میں صلاحیت ہے سانس لینے کی، جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، جسم میں صلاحیت ہے سانس لینے کی، یہ صلاحیت ختم، ہمارا جسم مردہ۔ اور اس پر شاہد ہم قرآن کی ایک آیت عرض کر دیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین کو زندہ کر دیا بعد موتہا، جبکہ زمین مردہ تھی۔ زمین میں صلاحیت روئیدگی ہے، وہ صلاحیت روئیدگی کسی بھی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، بنجر تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اللہ نے پانی نازل کیا تو اس میں روئیدگی کی صلاحیت دوبارہ واپس آ گئی۔ پر جب تک روئیدگی کی صلاحیت منتفی تھی، یہ زمین مردہ تھی، روئیدگی کی صلاحیت اللہ نے بارش کے ذریعے واپس کر دی، یہ زمین زندہ ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم میں سانس لینے کی زندگی ہے، صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے تو ہمارا جسم زندہ، یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہمارا جسم مردہ۔ روح کی بھی صلاحیت، روح کی صلاحیت کیا ہے؟ روح کی صلاحیت ہے لقاء اللہ، روح کی صلاحیت ہے اللہ سے محبت کرنا، روح کی صلاحیت ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے بے شک مال و دولت اولاد دنیا کی زینت کا حصہ ہے، لیکن انسان ان سب کے درمیان زندہ رہے، سب کے فرائض ادا کرے، لیکن دل دھڑکے صرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے۔
خدا وحدہ لا شریک کے لیے دل کا دھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے لیے بھی دھڑکے گا، محمد مصطفیٰ آخری نبی کے لیے بھی دھڑکے گا، ان کی اولاد کے لیے بھی دھڑکے گا، اور رسول کے اصحاب باوفا، ازواج مطہرات اور قرآن اور تمام شعائر اسلامیہ کے لیے دل دھڑکے گا۔ تو موت، روح بھی ہماری مر جاتی ہے۔ روح کی صلاحیت کیا ہے؟ لقاء اللہ۔ اگر یہ صلاحیت اس روح میں ہے تو روح زندہ ہے، اگر یہ صلاحیت روح سے سلب ہو گئی حرام غذا کھا کر، دنیا میں اپنا دل پھنسا کر، تو یہ روح مردہ۔ مثلا انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو پچھتاوا نہیں ہو رہا، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کی روح اس کو ملامت نہیں کر رہی، بس یہ روح مردہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک کون سی زندگی زیادہ اہم ہے؟ اللہ کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جسم کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ روح کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کیا کہہ رہا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ اور کچھ لوگ جو جن کا جسم سے اس کی صلاحیت چھین لی گئی اور جسم زندہ، یعنی کہ ظاہری طور پر جسم نہیں ہے لیکن روح زندہ ہے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کون سی چیز اہم ہے؟ روح کی زندگی۔ اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہمارا جسم بھی زندہ، ہماری روح بھی زندہ، تو یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہ ایک مومن کی زندگی ہے، ایک موحد کی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں زندہ، ہمارا جسم زندہ، ہماری روح مردہ، تو پھر ہم مردہ ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں جئیں، ہمارا جسم زندہ ہو تو روح بھی ہماری زندہ ہو۔ اور روح کی زندگی کو کس طرح پہچانے؟ اللہ کی معصیت پر اگر ہمارا نفس ہمیں ملامت کر رہا ہے تو روح زندہ ہے، اگر ہمیں ملامت نہیں کر رہا گناہ کے ارتکاب پر تو ہماری روح مردہ ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کی روح مردہ ہے وہ اپنے آپ کو خدا وحدہ لا شریک سے منسوب سمجھے، قرآن سے منسوب سمجھے، محمد و آل محمد سے منسوب کرے، غلطی ہے۔ کیونکہ خدا وحدہ لا شریک سے جو روح اتصال رکھتی ہو، قرآن سے، آل رسول سے، وہ مردہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس روح کا قرآن و اہل بیت سے واسطہ نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک سے واسطہ نہیں ہے، تو اس روح کو اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ موت کی اس ماہیت کے ساتھ ہم کچھ سوال کے بھی جواب دے دیں جو کبھی آئے تھے اور ہم جواب نہیں دے پائے تھے۔ تو موت کے بارے میں ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ مثلا موت کا آیا ایک وقت معین ہے اور موت اسی پہ ہی آنی ہے چاہے کچھ بھی کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، موت تعلق رکھتی ہے تقدیر کے ساتھ۔ تقدیر دو قسم کی ہے، تقدیر حتمی اور تقدیر غیر حتمی۔ اگر تقدیر حتمی ہے، اللہ نے ایک حتمی تقدیر کر دی، تو پھر وہ یعنی آگے لا یستقدمون، قرآن کی جو آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، البتہ قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ جلدی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے، یہ آیت سے ہم یہاں استفادہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ استفادہ کرتے اس آیت کو کہ بس موت کا ایک وقت ہے، تو یہاں پر ہے، ذرا توجہ کی طالب ہوں گے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، یہ نہیں کہا لِكُلِّ أَحَدٍ۔ اگر خدا کہتا لِكُلِّ أَحَدٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر شخص کے لیے ایک وقت معین ہے مرنے کا، نہ ایک لمحہ جلدی ہوگا نہ ایک لمحہ تاخیر، تو آپ یہ عقیدہ نکال سکتے تھے۔ لیکن یہاں لِكُلِّ أُمَّةٍ کہا، تو اس کا مستفاد یہ ہے کہ ہر امت کی جس پر خدا وحدہ لا شریک نے عذاب نازل کیا، اللہ نے اس عذاب کا ایک وقت معین کر دیا تھا، نہ اس میں وہ لوگ کہ جن پر عذاب ہونا ہے نہ ایک لمحہ وہ عذاب میں جلدی کروا سکتے تھے نہ ایک لمحہ تاخیر۔
اس آیت سے یہ استفادہ نہیں ہوتا. البتہ ہمارا ملت اسلامیہ کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ حتمی جو تقدیر ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، لیکن حتمی تقدیر ہر موقع پر ہر جگہ اللہ نے نہیں رکھی. وہ جو کچھ مواقع ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ اللہ تقدیر حتمی کرتا ہے، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے. ایک موت ہے تقدیر غیر حتمی کے ساتھ. تقدیر غیر حتمی کے ساتھ موت یہ ہے کہ آپ نے، اللہ نے موت رکھی تقدیر غیر حتمی کے ساتھ، آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے کسی فقیر یتیم اسیر کو کھانا کھلایا، تو یہ اللہ موت کو ٹال دیتا ہے. اور اس میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی احادیث موجود ہیں، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ صدقہ رد بلا ہے اور موت کو ٹالتا ہے. اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ جیسے زنا کرنا، اسی طرح جوا کھیلنا، شراب نوشی، یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو موت میں جلدی کروا دیتے ہیں. تو یہ موت کا جلدی ہونا اور تاخیر ہونا تقدیر غیر حتمی میں ہے، اور تقدیر غیر حتمی خدا کی جو سنت ہے، اکثر جو موت اللہ معین کرتا ہے وہ تقدیر غیر حتمی کے طور پہ رکھتا ہے. اللہ نے لکھ دی کہ اس انسان کی موت مثلا اس طرح ہے، لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے جلدی موت آ جاتی ہے، اور اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو موت اللہ ٹال دیتا ہے. تو یہ تقدیر غیر حتمی کے طور پر. اب قرآن کی کچھ آیات، ہم نے پہلی آیت عرض کر دی جو کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ تاخیر نہ جلدی. یہ ہم نے عرض کر دیا لکل امت اجل، سورہ اعراف کی آیت. اور کچھ آیتیں ہیں مثلا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یعنی کسی انسان کے لیے موت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، یعنی بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، کتاب مؤجلہ، اللہ نے لکھ دی ہے. تو اللہ نے بے شک موت لکھ دی ہے، لیکن یہاں پہ یہ تو ہرگز ہم استفادہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، موت کی یعنی کہ جلدی اور آنا اور تاخیر ہونا نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کی آیت میں نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ